آئیے ہم ان اسباب کو تلاش کریں جن اسباب کی وجہ سے یہ پسماندگی تعلیم کے میدان میں آئی ہے، اور ان اسباب و علل پر غور کرنے کے بعد ان اسباب و علل کو دور کر تعلیم کے میدان میں ہمیں آگے آنا ہوگا اور عزم مصمم کے ساتھ اٹھ کھڑا ہونا ہوگا، تبھی جا کر کے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو کیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بے شعوری اور بے حسی برقرار ہے۔ اب تک مسلمانوں کی اکثریت تعلیم کی اہمیت سے ناواقف ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک حال یعنی یہ جو پریزنٹ ہے اس کی تو اہمیت ہے، لیکن فیوچر مستقبل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ حال کو اور پریزنٹ کو مستقبل اور فیوچر پر اہمیت دیتا ہے۔ ایسے وقت میں باشعور طبقہ جو لوگ ہیں جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو بتائے کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ آج اگر یہ بچہ 100-200 روپیہ کما رہا ہے یومیہ، اگر یہ پڑھ لے گا تو تمہارے پاس یومیہ ہزاروں روپیے لائے گا، تھوڑی سی مشقت برداشت کر لو۔ عام لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ہمارا حال اچھا ہونا چاہیے، یعنی کہ یومیہ طور پر یعنی دن میں ہم کماتے ہی ہیں، ہمارے بچے بھی کچھ کما لیں اور کچھ روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تاجر لوگوں کا بھی یہی حال ہے۔ تاجر لوگ بھی جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے پاس روپیہ پیسہ ہے، ان لوگوں کا بھی یہی حال ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر بچوں کو پڑھائیں گے تو پھر وقت بھی ضائع ہوگا، پیسہ بھی برباد ہوگا، اتنا پڑھا لیے کافی ہے جتنا سے کاروبار کو یہ سنبھال لے۔ آخر یہ بہت زیادہ بھی پڑھ لے گا تو آئے گا ہی یہی کام کرنے کے لیے، کاروبار ہی سنبھالنے کے لیے۔ یہ جو اعلیٰ پیمانے پر وسیع پیمانے پر ہم نے جو کاروبار پھیلایا ہے تو اس کو سنبھالے گا کون؟ میرے بعد تو میرا بچہ ہی سنبھالے گا نا، تو زیادہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تھوڑا سا پڑھ لے اور پڑھنے کے بعد آ کر کے کاروبار سنبھال لے اور اس کو پھیلائے ہو۔ یاد رکھنا چاہیے کہ کاروبار یہ ذریعہ جو معاش ہے یہ دائمی نہیں ہے۔ دکانیں جل بھی جاتی ہیں، فسادات میں کتنی دکانیں جلی، کتنے کے کاروبار لاک ڈاؤن میں پست ہو گئے، اب برباد ہو گئے، ہوئے کہ نہیں ہوئے، ختم ہو گئے کتنے کے۔ لیکن علم ایک ایسی دولت ہے جس کے لوٹنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ وہ جہاں بھی ہوگا اپنے علم کے بلبوتے پھر کھڑا ہو جائے گا، اور علم نہیں ہوگا تو وہی پستی کے امیر غار میں دھستا چلا جاتا رہے گا۔ تو پہلی بنیادی وجہ کہ مسلمانوں کی اکثریت تعلیم کی اہمیت سے اب بھی ناواقف ہے، اس کو واقف کرانے کی ضرورت ہے۔ یہ مسلمانوں کے اندر جو جمود ہے اس جمود کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو بے شعوری کی حالت طاری ہے، اس بے شعوری کی حالت کو تار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا جو تعلیمی پسماندگی کا فیکٹ ہے، سبب ہے، وہ ہے فضول خرچی، اسراف۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ ہم تقریبات نکاح میں، شادی بیاہ میں، عقیقہ میں، موت میں، حتیٰ کہ موت جیسی رسم میں خود ساختہ رسمیں ہم نے بنا لی ہیں اور اس میں بے دریغ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، بے دریغ پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ شادی ہو گئی، شادی کے بعد پیسہ خرچہ کر رہے ہیں رسم و رواج کے نام پر۔ تو یہ جو ہمارا پیسہ ہے یہ جب فضول اور ناجائز کاموں میں جب خرچ ہوگا تو ضروریات اور جائز چیزوں میں پھر خرچ کرنے کے لیے پیسے کہاں رہ جائیں، بلکہ تو سود پر لے کے لوگ خرچ کرتے ہیں۔ تو پھر پڑھانے کے لیے پیسے کہاں بچیں گے؟
تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں اپنے بچے اور بچوں کا نکاح سادہ انداز میں کرائیں، رسم و رواج کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور وہ پیسے جو بچیں ان سے ہم اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کا اچھا انتظام کریں، اپنے بچوں کا بھی، اور اگر اللہ نے دیا ہے تو کسی غریب بچے کی کفالت کا ذریعہ ہم بن جائیں۔ یہ دوسری وجہ ہے۔ اور تیسری تعلیمی پسماندگی کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو طلباء اور طالبات پڑھتے ہیں، اسٹوڈنٹس جو پڑھتے ہیں، ان کے جو پیرنٹس ہیں، ان کے گارجین ہیں، ان کی عدم توجہی، یعنی ان کی تعلیم اور ان کے جائزے سے غافل رہنا، بے تعلق رہنا۔ کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر گارجین، والدین اپنے بچے بچیوں کو لے جا کر کے ایڈمیشن کرا دیتے ہیں اسکول میں یا مدرسے میں، پھر اس کے بعد کان میں تیل ڈال کر سو جاتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری، ہماری رسپانسبلٹی ختم ہے نہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کو ایڈمیشن دلانے کے بعد اس پر توجہ دیتے کہ آیا میرا یہ بچہ اسکول یا مدرسہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے، وہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان بچوں پر، اپنے اولاد پر، اپنے اسٹوڈنٹس پر یہ توجہ دیں۔ استاد کو شکایت یہ ہے کہ بچہ کام کر کے نہیں لاتا، والدین کی شکایت یہ ہے کہ بچہ صحیح سے تعلیم نہیں لیتا یا اساتذہ پڑھاتے نہیں ہیں۔ ہر ایک کو ایک دوسرے سے شکایت ہے، لیکن ہر ایک اپنے فرائض کو اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں کافی چیک کریں کہ آج تمہیں سبق ملا ہے کہ نہیں ملا ہے۔ جو نہیں پڑھے لکھے ہیں ان سے ویسے بھی جھوٹ کا بھی اس کو دیکھے کہ تم پڑھے ہو کہ نہیں پڑھے ہو، یا کسی سے چیک کروائے گھر میں جو ہے کہ اب آج مدرسہ گیا تھا، اسکول گیا تھا کہ نہیں گیا تھا، ٹیوشن پہ گیا تھا کہ نہیں گیا تھا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ صرف میں پیسہ ہی بھر رہا ہوں۔ تو یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ یہ 3 بنیادی سبب ہے جس کی وجہ سے ہم تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہیں۔ ایک اور سبب ہے جو عام طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے تعلیم کو نفع بخش تجارت بنا لیا ہے۔ اسکول اور کالج یا مدرسہ یا اس طرح کی کوئی ادارہ کھولتے ہیں اور اس سے نفع کما رہے ہیں، نہ غریب کو دیکھتے ہیں، نہ دوسروں کو دیکھتے ہیں، نہ پسماندہ حضرات کو دیکھتے ہیں، نہ غریب طبقہ کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور پیسہ وصول کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے اس میں۔ دیکھیے اس پر یہ 3 بنیادی وجہ، اگر ان بنیادی وجہوں پر اگر غور کر لیں اور ان اسباب پر غور کرنے کے بعد ہم اس پر اگر کاربند ہو جائیں کہ ہم اپنی بے حسی کو، بے شعوری کو ختم کریں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور آگے تک تعلیم دلائیں گے، اس کو بڑا سے بڑا انسان بنائیں گے، اور اسی طرح سے ہم نے جو بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہے ان بچوں پر توجہ دیں گے، ان کے کام کو، ان کے ہوم ورکس کو دیکھیں گے، اور اسی طرح سے ہمارا جو پیسہ فضول خرچی میں صرف ہو رہا ہے اس کو روک کر اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے انتظام کے لیے صرف کریں گے، تو یقین جانیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا بچہ بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے، ہائر ایجوکیشن پا کر کے، وہ بھی ایک اس ملک کا معزز شہری بن سکتا ہے، اور اپنے ملک کو، ملت کا، اپنی قوم کا، اپنے سماج کا، اپنے معاشرے کا، اپنی برادری کا، اپنے قصبہ کا، اپنے علاقے کا نام روشن کر کے دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اسے سرخروئی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ۔